نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه. رواه بخاری. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس قوم کے اندر بڑا جذبہ ہے، جینس قوم ہے، بات کو ماننے والے. جب بات کو پک کر لیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے دل و دماغ کے اندر وہ نور ہے بات کو قبول کرنے کا، اور جن کے ذہن و ضمیر میں وہ نور ہوتا ہے قبولیت کا، اللہ کریم انہیں اپنا قرب عطا فرمانے. آج ہے عنوان شان اولیاء. آپ سارے ہی اولیاء ہیں. جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہے وہ ولی اللہ ہے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نماز، روزہ، جو زکوٰۃ، یہ چیزیں اس کو اللہ کا قرب نہیں دے سکتی. رب کائنات کے قرب کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے روح ضروری ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست بے رحمت للعالمین. قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان جو ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. جناب بلال رضی اللہ عنہ کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب پکارتے تھے فرماتے تھے سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال. وہ جو ان کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا نور جگمگا رہا تھا وہ انہیں ساری قوم کا سردار بنا دیا. جب تک دل میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آتی کسی عمل کا نور نظر نہیں آئے گا. ماتھا سیاہ ہو سکتا ہے، داغ پر داغ چڑھ سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، قرب الہی نہیں حاصل ہوگا. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے امام ہیں، امام مرزا عشاق کے امام ہیں. حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ عشاق کے امام ہیں. یہ لوگ وہ لوگ تھے جن کے دل عشق مصطفیٰ سے منور تھے.
اور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جن جن بزرگوں کے حالات بیان کیے سب عاشق رسول ہوئے۔ فرماتے ایک بزرگ تھے ابو حبیب بن سلیم الرائی علیہ رحمہ، بکریوں کا کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے بکریوں کی، اور خود ہی نگہبانی کرتے تھے بکریوں کی، اور جب مکروہ اوقات نہیں ہوتے تھے بکریاں گھاس چرتی رہتی تھیں، وہ نفل پڑھتے رہتے۔ ہمارے بزرگ بھوکے، مجھے بھی رستے میں ایک بچے نے بتایا کہ روٹی نہ کھا کر 400 سے نفل پڑھتے تھے۔ میں نے کہا تو 400 کہتے ہو، 1000 پڑھتے تھے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے 300 نفل پڑھتے تھے، سونے سے پہلے 300 نفل پڑھتے تھے، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ تو فرماتے ہیں ابو حبیب سلیم الرائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بکریوں کی نگہبانی فرماتے تھے تو مکروہ اوقات میں نوافل پڑھتے تھے۔ تو ایک طریقت کا شاہ سوار، آداب طریقت جاننے والا، اولیاء کی تعظیم و تکریم کرنے والا، علم کے نور سے منور، آداب طریقت سے آگاہ ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ نفل پڑھ رہا ہے، بکریاں گھاس چر رہی ہیں، اور دیکھ رہا ہے وہ اتنی دور تک بکریاں چر رہی ہیں۔ اتنے میں ایک بکری ریوڑ سے نکلی اور ایک بھیڑیا آیا، بھیڑی نے بکری کو گھیرا اور ریوڑ میں چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کے قدم رک گئے، کہنے یار یہ بندہ کو اللہ کا پیارا لگتا ہے، جس کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے۔ جب حضرت نے سلام پھیرا تو وہ حاضر خدمت ہو گیا تھا، السلام علیکم یا حضرت، وعلیکم السلام، خیر سے آئے ہیں؟ اب دیکھو ادب کیا ہے، آداب طریقت کیا ہے، انداز ملاقات کیا ہے۔ عرض کیا حضور میں گزر رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا آپ کا دیدار کر۔ مسئلہ دیکھا تھا بکریوں کا، لیکن جواب کیا دیا؟ آپ کے دیدار کے لیے آیا۔ تو جو کسی شیخ کا مرید ہے یاد رکھے، جب شیخ کے پاس جائے، چاہے بچے پریشان کر رہے ہیں، چاہے بیوی پریشان کر، یہ کاروبار خراب ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے، تو کبھی بھی جا کر سلام کے بعد یہ نہیں کہنا کہ سرکار دعا کرے بیوی نافرمان ہے، بچے نہ، کبھی نہیں کہنا۔ پوچھے کدھر آئے ہو بیٹا؟ کہ حضور دیدار کے لیے آئے۔ اب جب پوچھے کہ دیدار کے لیے آئیں گے، بیٹھو، کو پانی وغیرہ پلائیں گے، اب سارا کچھ بتا دو جب پوچھ رہے ہیں۔ لیکن جاتے ہی سلام کے بعد پہلا جملہ کہنا ہے کہ میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اس نوجوان نے عرض کیا حضور میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اچھا اور سناؤ، گھر بار بال بچے سب ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں کوئی؟ کہ حضور ایک بات بتائیں، یہ بکریوں کی اور بھیڑے کی دوستی کب سے لگی ہے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے جب سے بکریوں والے کی اللہ سے دوستی لگی ہے، ان کی دوستی بھی لگ گئی ہے۔ اللہ یا رسول زندہ آباد۔ فرمایا جب سے بکری والے کی اللہ سے دوستی لگی ہے، ان کی دوستی لگ گئی ہے۔ اب یہ بھی جواب ایک سوال پیدا کر گیا کہ حضور دوستی کیسے لگی ہے اور کب سے لگی ہے؟ کہا دیکھو تم میرے پاس آئے ہو، کوئی خدمت تو کروں میں تمہاری۔ آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا اور قریب ایک پتھر پڑا ہوا تھا، آپ نے ادھر پیالے کو رکھا، ادھر سے دودھ نکلا ہے، پتھر سے دودھ، پھر ادھر پیالہ رکھا، ادھر سے شہد نکلا ہے، ایک ہی پتھر سے دودھ بھی نکل رہا ہے اور شہد نکل رہا ہے۔ وہ نوجوان حیران ہوا کہ پہلے بکریوں کا دیکھا مسئلہ، بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے، اب پتھر سے دودھ بھی نکل رہا ہے اور شہد نکل رہا ہے۔ کہا حضور یہ مرتبہ کو کیسے حاصل ہوا ہے؟ تو میں یہ دودھ تو پی لو، دودھ پیا۔ جی حضور آپ کو مرتبہ کیسے حاصل ہوا ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ فرمایا یہ مرتبہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے رب کائنات نے عطا فرمایا۔ اور انہوں نے پھر آیت قرآنیہ پڑھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو اللہ سے دوستی کا ناطہ جڑ جائے،
فتبعونی، آؤ تم میری پیروی کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میری پیروی سے پہلے تم یہ کہتے ہو یا اللہ ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں. فرمایا آؤ تم میری پیروی کرو. پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں. فرمایا پھر اللہ کہے گا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. صرف پیار نہیں کروں گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کروا دوں گا. تو آپ نے فرمایا یہ درجہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملا ہے. ہر موڑ پر حضور کی یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ فرماتے وہ کیا فرماتا دیکھو تو صحیح. وہ تو یہ فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. یہ نہیں بیان کرنا، کیوں؟ اس میں شان و اس کے مصطفیٰ جو نظر آ رہا ہے. یہ آپ کو اس ملت کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ بات بات پر کوئی سی بات ہو اپنے آقا کا ذکر لے آنا ہے. کیوں؟ ان کے ذکر کے بغیر کسی مجلس کا کمال نہیں، ان کے ذکر سے کمال حاصل ہوتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری باتوں میں اور تمہارے کلام میں برکت پیدا ہو جائے تو پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرا کر مجھ پر درود پڑھا کرو، اللہ برکت دے دے. تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، حضرت ابو حبیب سلیرائی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے درجہ ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور یہ اولیاء کے امام ہیں، بہت بڑے ولی ہوئے، بہت بڑے ولی ہوئے. اور حضرت خواجہ بائی مستعمی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندیوں کے امام، پیر جماعت علی شاہ صاحب کے امام، دادا صاحب کے پیر. اور دادا صاحب فرماتے کشف مجوسی میں جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی میں خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے مزار پر جا کے مجاور بنتا تھا، میری مشکل حل ہو جاتی تھی. صرف مجاور بننے سے. اتنے بڑے ولی اور مجاور بن رہے ہیں خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. اور بائی بستامی کیسی شان کے لوگ ہیں. بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا حضور وہ فلاں علاقہ میں ایک ولی رہتا، کھڑے ہو. ولی کا نام سنتے کھڑے ہو، اتنی ولی کی تعظیم، نام سن کے کھڑے ہو گئے. کہا حضور ان کا دیدار نہ کر لیں. ہمیں چلو دیدار کرتے ہیں. کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی پارٹی بازی نہیں، کوئی جناب علی اور جو علیش آج ہمیں لپٹ گئی ہے کوئی علیش نہیں ہے. دل صاف ہے نا، بغض نہیں ہے، احسان فراموشی نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے. کھڑے ہو گئے نام سن کے. اب جا رہے ہیں اس ولی کے دیدار کے لیے. کہا حضور وہ جو بندہ ہے نا وہ اللہ کا ولی، بڑا مشہور آدمی. اچھا اب وہ آ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، وہ اس کا قبلہ شریف طرف ہے. اس کو تھوک آ گیا، اسے تھوک دیا ادھر قبلے کی طرف منہ کر کے. اب وہیں سے واپس ہو گئے. خواجہ بائی مستعمی رحمۃ اللہ وہیں سے واپس ہو گئے. دوسرے کا حضور اتنی دور سے چل کر آئے اور اس سے سلام دعا ملاقات اور دیدار کا شرف نہیں پا سکے. فرمایا یہ ولی اللہ نہیں ہے. تم نے ولی کہا تھا، میں ولی کے احترام میں آیا تھا، لیکن یہ ولی نہیں ہے. حضور آپ نے کیسے جانا؟ جس کو قبلے کا احترام نہیں ولی نہیں ہو سکتا. تو جو قبلے کا احترام نہ کرے وہ ولی نہیں، تو جو نبی پاک کا احترام نہ کرے. قبلے کی شان کم ہے، نبی پاک کی شان زیادہ ہے. بلکہ امام ابن ماجہ قزوینی سنن ابن ماجہ میں کتاب الفطر میں لکھتے ہیں کہ مومن کی شان خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. مومن کی شان خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. اور جب تک ایک مومن بھی دنیا میں قیامت نہیں آئے گی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے اس کی شان خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. تو جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی. جب اللہ کا ولی بنتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے. یہ امام بخاری صاحب نے کتاب الرقاق میں لکھی حدیث نمبر ہے کتاب الرقاق 80 نمبر. اس میں یہ فرمایا ہے کہ کن تو سم الذی یسمع، میں اس کے کان ہوتا جس سے سنتا ہے. میں اس کے کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اور وہ کیسا سنتا ہے؟ جب اللہ اس کا کان ہوگا تو کیسا سنے گا؟ پھر یہ آواز بھی سنے گا.
یہ بھی سنے گا، ذاتی سسرات بھی سنے گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوبصورت ایک پیغام دیا ہے۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے اور جنت سے واپس تشریف لائے، بلال رضی اللہ عنہ کو پکارا، جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تو حاضر خدمت ہوئے، بلال تم کیا کرتے ہو؟ حضور میں آپ کی غلامی کرتا ہوں۔ میں بلال کیا تیری شان ہے، تو زمین پر چل رہا تھا، میں تیرے چلنے کی آواز جنت میں سن رہا تھا، اور جنت ساتوں آسمانوں کے پیچھے ہے، اور زمین اور آسمان کا جو خلا ہے یہ 500 سال کا خلا ہے، پھر پہلے دوسرے آسمان میں 500 سال، پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں میں، پھر آگے سدرہ، پھر عرش، پھر آگے جنت ہے، وہاں حضور تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زمین میں بلال کے پاؤں کی گھسیٹ کی، چپلی کی کھٹ کھٹ کی آواز کو سنتا ہے۔ اور جو فنا فی رسول ہو جاتا ہے، جو فنا فی رسول ہو جاتا ہے، وہ دل کی کھٹک بھی سنتا ہے، دل کی کھٹک بھی سنتا ہے۔ دادا صاحب فرماتے میرے استاد محترم ابو سعید محینی علیہ رحمہ توس سے نیشاپور جا رہے تھے، یا نیشاپور توس جا رہے، یہ دونوں علاقے تھے۔ راستے میں ایک ٹھنڈی جگہ آ گئی، ایک مرید ان کے ساتھ تھا۔ سنو مریدو، جس کے مرید ہو، بیعت ہونا اور بات ہے، مرید ہونا اور بات ہے۔ بیعت تو بندہ ہو جاتا ہے، بیعت بھی ہو جاتا ہے، بات بھی نہیں مانتا، لیکن مرید ویسا ہو جو پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے، میاں شیر محمد مرید ہے، میاں ثانی صاحب مرید ہے، یہ لوگ مرید ہیں، حسن کنگاں والے جی، جناب الکرمہ والے، یہ مرید ہے۔ زیادہ بیعت ملے گی، مرید کم ملے گے۔ مرید آپ کے ساتھ تھا، تو جب قریب سے گزرے سخت ٹھنڈی آواز آ گئی، اور ہاتھ جو تھے ایسے کپ کپا رہے تھے، انگلیاں سن ہو رہی تھی، تو مرید کے پاس ایک رومال تھا۔ دل کی کھٹک آئی، دل میں کھٹک ہوئی کہ رومال میں 2 ٹکڑے کر کے ایک حصہ ایک پاؤں پر لپیٹتا ہوں، ایک حصہ ایک پاؤں پر لپیٹتا ہوں، تاکہ حضرت صاحب کو ٹھنڈک نہ لگے۔ پھر کہتے ہیں دل ہی دل میں کھٹک آ رہی ہے، کہنے لگے یار رومال بڑا اچھا ہے، پھاڑوں گا تو خراب ہو جائے گا۔ ہر صاحب وہاں جائیں گے، آگ تاپ لیں گے، سردی گرمی میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھنڈک ختم ہو جائے گی، جو دیکھی جائے گی۔ اب چلتے چلتے توس پہنچ گئے۔ جب توس پہنچ گئے، اب دل میں کھٹک تھی کہ میں نے یہ سوچا، پھر یہ سوچا، اب کرے تو کیا کرے۔ کہتے شیخ کانی چے فرق درمیان الہام و وسع شیطانی، اے شیخ کانی مجھے مسئلہ بتائیں، الہام اور شیطانی وسع میں کیا فرق ہے؟ تو مسکرا کر فرمائے بیٹے الہام یہ ہے رومال پھاڑ کے باندھ دو، شیطانی وسع رومال نہ پھاڑنا خراب ہو جائے۔ یہ ہے ولی جو دل کی کھٹک کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت میں فنا ہوتا ہے، تو اس کو کھٹک کی بھی آواز آتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ جب علماء کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب اولیاء کے پاس جاؤ نہ، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اس لیے پوچھ لیتا ہوں پہلے کہ آپ کہتے ہیں کیا۔ جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو، جب ولیوں کے پاس جاؤ دل سنبھال کے بیٹھو، تو یہ لوگ اولیاء کو علماء سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ حضرت غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک عالم نہ ہو۔ تمام جتنے بھی اولیاء ہیں سب علماء تھے، اور سب سے بڑے اولیاء صحابہ کرام ہیں، اور اسلام کے پہلے اولیاء صحابہ کرام خود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے قرآن پاک اترا ہے، دادا صاحب کے ہوتے ہوئے قرآن نہیں آیا، میاں شیر محمد رحمۃ اللہ کے وقت میں قرآن نہیں آیا، قرآن شریف ان کے وقت میں آیا تھا۔ اس وقت رب کائنات نے فرمایا اے پیارے نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کو فرما دیجئے الا الا ان اولیاء اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہندوستان کے بندوں کے بارے میں بتا دو، اوپن ہے بات۔ اس وقت لوگ پہلے ہیں، بعد والے بعد میں، وہ اس میں شامل ہیں، وہ پہلے ہیں یہ شامل ہیں،
اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی ذات پاک نے قرآن پاک کی صورت توبہ کی آیت مبارک نمبر 100 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ بات پورے قرآن پاک کے ان آیات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جو اللہ پاک کی ذات پاک نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ کہ والسابقون الاولون، وہ جو سابق ہیں یعنی پہلے، اولون جو اول ہیں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سبقت لے جانے والے ہیں، اولیت پانے والے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیروکار ہیں، ہر صدی کے پیروکار ہیں قیامت تک کہ جو لوگ ان کے پیروکار ایمان والے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ کریم جیسے مہاجرین انصار اولین سابقین سے رضی اللہ عنہ ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان سے بھی رضی اللہ عنہ ہے جو ان کے پیروکار ہیں، یعنی جو ان کے نقشے قدم پہ وہ بھی ولی اللہ ہے۔ اول ولی اللہ جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، اور وہ تمام کے تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کا مصداق تھے، جس میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سنایا کہ من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، جس کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں سے دشمنی کا اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، 277 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اے ایمان والو جو سود باقی رہتا ہے چھوڑ دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا پھر سن لو تمہاری اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک سے جنگ ہے۔ 2 بندوں سے اللہ کی جنگ ہے، ایک ولی کے دشمن سے، ایک سود خور سے، اور سود خور آپ کو بڑے ملیں گے، بڑے سود خور ہیں پاکستانی جن کا اکاؤنٹ سیونگ ہے سب سود خور ہے، اور جس نے اپنے بچے کی پرورش سود سے کی ہے اس نے اس کو جہنم کا ایندھن بنایا، اور اگر اس سے پیسے، اس سود کے پیسے مکان بنایا تو بچوں کے لیے جہنم کی کوٹھی بنا کے جا رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کے لیے بڑی وعدیں سنائی ہیں، 36 دفعہ یا 70 دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر ہے سود کھانا۔ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ماں کا کیا قصور ہے، اسے تو پیدا کیا پالا ہے۔ جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد اذنت بالحرب، جس سے میری ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو ولی بنتا کیسے ہے؟ کپڑے اتار کے نہیں بنتا، داڑھی مڑوا کے نہیں بنتا، بنک پی کے نہیں بنتا، بیٹھے بیٹھے دل میں نماز ہو رہی ہے اس سے نہیں بنتا۔ ہمیں بڑا خوف ہے، ہم تو اس کی خوف سے لرز رہے ہیں، اس سے ولی نہیں بنتا۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کشف ماجوشی میں، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ولی نہیں ہو سکتا، یہ دادا صاحب نے فرمایا، جو ولیوں کے امام ہیں، اور 1000 سال ہو گئے ہر ولی ان کے در کی جبی رکھنے والوں میں، بوسہ لینے والوں میں خواجہ صاحب میاں چشت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ شرگوشی سے پیدل آتے ہیں، اور ایک دن رستے سے واپس جا رہے ہیں۔ مریدوں نے کہا حضور ملاقات نہیں کی، میں جن سے ملنا تو ادھر ہی مل گئے۔ اور یاد رکھو میرے دوستوں بزرگوں، یاد رکھو ولی مرتے نہیں ہیں، مائیں مرتی نہیں ہیں، باپ مرتے نہیں ہیں، وہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں جاتے ہیں، لنک ان کا رہتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں لکھتے ہیں کہ میرے ابا جی حضور شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ درس میں پڑھتے تھے، اور درس سے نکلے اور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ربائی پڑھ رہے تھے، جز زاد دوست
ہرچے کنی عمر ضائع است جو سر عشق ہرچے بخوانی بطالت است سادی بشو لوہی دل تو نقش غیر حق. چوتھا مصرع بھول گئے. چوتھا مصرع یہ تھا علم کے راہ حق ننمائے جہالت است. وہ علم جو راستہ حق کا نہیں بتاتا وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے. یہ مسئلہ ان کو یہ مصرع بھول گیا. کہتے بسیار قلق، بڑا قلق ہوا کہ یار اتنی اچھی ربائی ہے مجھے بھول گئی ہے. یہ میرے ذہن میں بات آ گئی. اس وقت طلباء نکلتے تھے تو اشعار، ربائییں اور نعتوں کے مصرع گنگناتے تھے. آج نکلتے ہیں تو فیس بک میں لڑکیوں کا مناظرہ دیکھتے ہیں. اس نے پٹھا بٹھا دی ساری قوم، لڑکیوں کا بیڑا غرق کر دیا، لڑکوں کو تباہ کر دیا، اور اس نے ماں باپ کا گستاخ کر دیا. اس نے گستاخ کر دیا. اس میں بچے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بیٹا نانا ابو آئے باہر سے جا کے نا کوئی شربت دودھ وغیرہ بسکٹ لاؤ چائے پلائیں. نانا اماں ٹھہر جا پتر، نانے کو جلدی ہے جلدی. اماں وہ کیا کالی پہ جانی ہے. اس نے بیڑا غرق کر دیا کون. نہ ماں کو پتہ ہے بیڑا غرق کا، نہ باپ کو پتہ ہے بیڑا غرق. کیسی اولاد ہے. اس نے کیا ستیہ ناش. یہود و ہنود نے یہ ڈبیاں بنائی، ہم نے اس کو فیشن بنا لیا، اپنے جیبوں میں رکھ لیا، لیکن اللہ سے بھی دور لے گئی، نبی اللہ سے دور لے گئی. اور رات دن منڈے بیٹھے ہوئے، لڑکیاں بیٹھی ہوئی. اور یہود و ہنود اتنے خطرناک لوگ ہیں، فیس بک میں یوٹیوبوں کے اندر گندے پروگرام پیش کر دیں. آپ ان کو کہیں نہ کہیں اس میں انہیں پھینک دینا ہے. ایک سسٹم بن گیا ہے. پیارے نبی کریم رف رحیم علیہ السلام سے تعلق خراب ہونے سے سارا کچھ ہوا. لنک رہتا تو کبھی خرابی نہ ہوتی. لنک ٹوٹنے سے کام خراب ہوا. اسی علامہ اقبال کہتے ہیں پوستر شجر سے امید بہار رکھ. جب کٹ جائے گا تعلق. بڑی خوبصورت لائٹنگ ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کتنا فانوس اچھا لگا ہوا ہے. اگر ان کا میٹر سے تعلق نہیں ہے خوبصورت، روشنی نہیں ہے، شکل بڑی سونی، جبہ بڑا اچھا پہنا ہوا ہے جی، اور ٹوپی بڑی سی پہنی ہوئی ہے، اندر کچھ نہیں. کیوں؟ میری دل میں نماز ہو جاتی ہے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر دل میں نماز ہونی ہوتی تو سب سے پہلے کس کی ہوتی؟ رسول پاک سے. وہ تو مسجد میں آتے رہے. پیر کامل، شیخ کامل کی پہچان ہے وہ مسجد میں نماز پڑھے. اور جو شیخ یہ کہے نہیں مسجد میں جاتے میری مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی خطرناک، یہ خطرناک پیر ہے، یہ فسادی پیر ہے. یہ وہ پیر نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے یہ شان دی ہے. پیر کا کیا کام ہے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا؟ شیخ باجماعت نماز پڑھے پھر تو شیخ ہے. اگر نماز سے نہیں پڑھتا. ہمارے تو لاہور میں ایک پیر صاحب آ گئے اور ان کا مرید ایک تھانے دار، وہ بھی شاہ صاحب، وہ میرا دوست، جمعہ میرے پاس پڑھے. کہتا یوسی صاحب ہمارے تو گھر میں ایک پیر صاحب آئے ہیں اور ہم بڑے ان کے عقیدت مند ہیں، میں ان کی تھوڑی سی تعریف تو کرو. کہتے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. میں کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ کہتے بس ان کی منزل بہت اونچی ہے. میں مسجد میں آتے کہتے منزل اونچی ہو گئی، مسجد نیچے رہے گی. میرے کو نماز پڑھتے کہتے دل میں ان کی ہوتی ہے. تو میں شاید تجھے تو میرے کو لایا نماز پڑھ. کہتے ان کا مرتبہ اونچا ہے. میں اچھا، میں نے کہتے شاہ جی میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں. کتنے دن ہو گئے آپ کے پاس؟ کہتے 8 دن ہو گئے. میں کتنا کچھ کھانا کھایا، مرغا دیسی کھاتے ہیں، بڑا اس کا ذوق ہے، اور خالص گھی کھاتا ہے، وہ دودھ بھی خالص پیتا ہے. میرے کو لو آج ہم آپ کو نسخہ دے دیتے ہیں، تمہاری جان چھوٹ جائے، پیسے بچ جائیں گے. یہ کیا؟ میں وہ کہتا ہے نا کہ دل میں نماز ہو جاتی ہے. یہ کہتا ہے کہتے ہاں میں ابھی جاؤ، رات کو کھانا کھلانا ہے، گرم گرم کھیر پکانا ہے اس کو. وہ کہنا پیجے گرم کھیر کھاؤ. گرم کھیر کھلانے کے بعد اس کو گرم دودھ پلانا کہ پی جائے، دودھ بھی گرم پیو. کہتے ٹھیک ہے دیں گے، انہوں کھائے بھی. میں نے کبھی کنڈی لگا دینا ہے، واش روم کو بھی اور دروازے کنڈی لگا دینا.
کہتے مطلب کیا ہے؟ میں مطلب سمجھ میں آ جائے گا، بس آپ نے کنڈی نہیں کھولنی، کچھ ہو جائے۔ اسے جاؤ اس کو کھیر پکائی کھلائی گرم گرم، کہتا کیا آپ مرید آج شاہ جی تو مزہ آ گیا کھیر کھانے کا۔ کہتے شاہ جی پیجو، دودھ بھی پیو پھر گرم گرم۔ اب دودھ گرم پیا، 15 منٹ کے بعد اندر مدانی چل پڑی، چنگی بدانی چاہیے۔ کہتے شاہ جی واش روم کتنے؟ پخانہ بھی دل میں کرو، آج ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اگر مسجد کا دروازہ بند ہے تمہارے لیے تو آج بیت الخلاء کا دروازہ بند تمہارے لیے۔ بس کیا وہ سب خارج ہو گیا، کم گند پھیل گیا۔ آگے میرے پاس اگلے جمعے پڑھنے گئے، میں شاہ جی کی بولے کہتے نس گیا پیر، میں شکر چھیتی داری جان چھوڑ گئی۔ یہ پیر نہیں ہے جو کہیں میری دل میں نماز ہوتی ہے، سمجھ لو یہ ٹھگ آدمی ہے۔ دادا صاحب کی تو نہیں دل میں ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، طبیعت نازک ہے، سر انور میں درد مبارک ہے، تو فرمایا مروا ابو بکر فلیصلی بالناس، 1 2 3 4 5 6 7 حدیثیں بخاری شریف میں۔ ہمیں صحابہ کرام صدیق اکبر سو مرو ابو بکرین، حکم دو اس کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو کسی نے کہا حضور آج سارے دلی جی پڑھ رہے ہیں۔ باقاعدہ نماز ہوئی، اور سنن ابو داؤد میں 2 حدیثیں زبردست حدیثیں آتی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، تمام صحابہ نے پیچھے پڑھی۔ ایک روایت میں لکھتے ہیں 291 حدیث جلد نمبر 2 میں آتا ہے ابو داؤد شریف میں، کہ ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جماعت تیار ہے، صحابہ موجود ہیں، مکبر کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، صدیق اکبر نہیں آئے۔ تکبیر پڑھ دی، جب تکبیر پڑھ دی تو انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ 2 روایت ہیں، جب انہوں نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لا لا لا، نہ سٹاپ، روک دو ان کو۔ آواز تو پہچانتا ہے نا آدمی، جب جمیل صاحب بولیں گے پتہ لگ جائے گا، جب شکیل صاحب بولیں گے پتہ لگ جائے گا، جب مفتی اشرف صاحب بولیں گے پتہ، آواز میں جب قاری صاحب پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا، آوازیں پہچانی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تو آواز ابو بکر صدیق کی نہیں ہے، فرمایا نہیں نماز نہیں، ہاں فرمایا لا لا لا، سٹاپ ہو گئے۔ دوسری روایت اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، نماز ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا اللہ نے نماز نہیں مانی، اللہ نے نماز نہیں مانی، دوبارہ نماز پڑھی جائے گی، اور اس نماز کو صدیق اکبر پڑھائیں گے۔ آپ نے دنیا فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد میرے اس مصلی پر جو کھڑا ہوگا صدیق اکبر ہوگا، تاکہ کوئی الجھاؤ ہی نہ رہے۔ انہیں فرمایا مرو ابو بکرین، اور حدیثی میں آتا ہے مرو اولادکم ہم بسبع سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے ان کو نماز کو حکم کرو۔ کیا کرو جی؟ آواز نہیں آ رہی؟ کتنی عمر میں؟ کیا کرو؟ مرو ابو بکرین، حکم دو صدیق اکبر کو، فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ انہیں پڑھا دی۔ کیوں پڑھائی؟ نہیں آتی تھی تو پڑھائی۔ اب حضور فرما مرو اولادکم بالصلاۃ بسبع سنین، اپنی اولاد کو حکم کرو جب 7 سال کو کہ نماز پڑھو۔ آئے گی تو پڑھیں گے نا، آئے گی تو، اس کا مطلب ہے 7 سال سے پہلے سکھا دینی چاہیے، 7 سال سے پہلے سکھا دینی چاہیے، تاکہ جب حکم آئے تو نماز شروع ہو جائے۔ مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، مجھے جمیل صاحب کسی کہتے گاڑی چلاؤ، مجھے تو آتی نہیں ہے، میں کہتا بیٹا نماز پڑھو، 7 سال عمر ہو گئی، کہتا ابو آپ نے سکھائی نہیں ہے۔ اس لیے امام علامہ منذری رحمہ نے الترغیب والترہیب حدیث لکھی ہے، جب بچہ رائٹ اور لیفٹ پہچاننا شروع کر دے، یہ دائیں یہ بایاں، تو نماز شروع کرا دے۔ اگر اس کو کہتے ہیں نوز، ایئر، آئیز، سیکھ لیتا ہے،
میں اس کو نماز سکھانا شروع کروں، کہو سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم، دوسرے وبحمدک 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 وتبارک اسمک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک وتعالی جدک، 4 دن میں سنا آ جائے گی اس کو۔ اور جب 7 سال کو ہوگا کہیں گے نماز پڑھو گے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ، یاد رکھنا میرے دوستوں، کبھی کسی ایسے بندے کے پیچھے نہ لگ جانا بے نماز، داڑھی منڈا پیر اور لڑکیوں کا پیر، جفیوں کا پیر، بوسا پیر، مت ان کے مرید بنو۔ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عورتوں کے سر پر حاضری پھیرتے تھے، یقین جانو یہ ہے اولیاء، ان کو اولیاء کہتے ہیں۔ یہ جو اولیاء ہیں یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی عنایات سے ان پر کرم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ وہ آ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے جزیات دوست ہر سے کنی عمر زایاست جو سر عشق ہر سے بخانی بتانت است سادی بشو لوہ دل تو نقش غیر حق، چوتھا مصرع بھول گئے، علم کے رائے حق نہ جہالت است، وہ علم جو حق کا راستہ نہیں بتاتا وہ جہالت ہے۔ بڑا قلق ہے، جان پریشانی، فرما اجانب یمین اجانب بزرگ کے وجہ ملی برآمد، دائیں طرف سے ایک بزرگ آئے، بڑا نمکین حسن تھا ان کا، نورانی چہرہ، چمکتی پیشانی اور چمکتی آنکھیں، دمکتے خد و خال اور خوشبودار کپڑے اور قد و قامت، سبحان اللہ، دیکھ دیکھ کے دل کو سرور آ رہا ہے۔ عبد الرحیم وہ چوتھا مصرع پتہ کیا ہے؟ علم کے رائے حق ننوے جہالت، جو علم حق کا راستہ بتاتا ہے نہیں بتاتا وہ جہالت ہے، علم وہ ہے جو حق کا راستہ بتائے، جو حق کا راستہ نہیں بتاتا وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ کہنا آقا جان شکریہ، جیب سے پان نکالا، آقا جان قبول میں فرمایا، نہ خورم، جناب شکرانہ ہے قبول کر لیجئے، کہا نہیں میں پان نہیں کھاتا، میں پان نہیں کھاتا۔ حضور یہ شکرانہ ہے، یہ یاد کرنے کا اجر نہیں ہے، میں جو بھی ہے میں نے پان نہیں کھانا۔ فرماتے یہ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ اڑے وہاں سے، چھلانگ لگائی اور وہ 1 فرلانگ جا کے پھر کھڑے ہو گئے، ایسے ہوا میں اڑ کر گئے۔ تو شاہ عبد الرحیم فرماتے دانستم ای روح مجسم است، یہ روح ہے جو مجسم ہو کے آ گئی ہے، وہ جو میری مشکل حل فرما دی ہے۔ آقا جون نام شما چیئے؟ تفاتح خانم، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ نام تو بتا جاؤ تاکہ فاتحہ پڑھا کروں، یہ روح ہے جو مجسم ہو کے میری مشکل حل کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ فرمایا عبد الرحیم کس کے شعر پڑھ رہا تھا؟ کہا سعدی کے شعر پڑھ رہا تھا۔ فرمایا سعدی ہمیں فقیر میں ہی شیخ سعدی ہوں، میں ہی شیخ سعدی ہوں۔ 600 سال کا فرق ہے، شاہ عبد الرحیم اور شیخ سعدی 600 سال کا فرق ہے۔ 600 سال کے فرق والا بابا شعر پڑھا، علم روا میں شعر سنا اور جسمانی طور پر مجسم ہو کے آگے مشکل حل کر دی۔ کہتے ہیں ولی مشکل حل نہیں کرتے، پڑھو کتابیں، ان کے تو مزارات پر جا کے مشکل حل ہوتی ہیں، ان کے مزاروں پر چلے جاؤ، توبہ بھی قبول، مشکل بھی حل۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں جب مجھے مشکل پیش آتی تھی میں خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے مزار پر جا کے مجاور بن جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، میری مشکل حل ہو جاتی تھی۔ اس لیے بابا نگین اسکار لکھتے ہیں نبیوں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت دے نے جدوں ہنجواں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے، دیوانے نہیں دانے نے، دیوانے نہیں دانے نے، او جڑے در ولیاں تے جا
نبیاں ولیاں دے پاک مزاراں تے سب ختم سزاواں ہوندیاں۔ ان کے تو مزارات پر چڑھے جائے تو مشکل حال ہوتی ہے۔ نام تو نام ہے، مزار بھی مشکل کشا ہے۔ اتنا ان کا اللہ نے جمال دیا ہوتا ہے، اور جس کی آنکھ اللہ بن جائے، جس کے کان اللہ بن جائے، جس کے ہاتھ اللہ بن جائے، جس کے پاؤں اللہ بن جائے، اس کو تو موت ہی نہیں ہے، اس کو تو موت نہیں ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری سے دوسری جلد صفحہ 10 اور سے نکالے، آقا کریم فرماتے من رانی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے ان قریب مجھے جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ اگر کسی نے پتوں کی میں سرکار کائنات سے دیدار کیا ہے وہ خوش نصیب، سن لے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں مجھے جاگتے بھی دیکھ لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں حج کرنے کے لیے گیا میں نے 70 انبیاء کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور 3 نبیوں کے نام لیے، ایک جناب موسیٰ علیہ السلام، دوسرے جناب حضرت یونس علیہ السلام، تیسرے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لے کر بتایا کہ میں حج کرنے گیا، یہ بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ پڑھیں گے تو عقل آئے گی نا، پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا، پڑھنے کی تو سمجھ کیا آنی ہے۔ اولیاء اللہ پڑھتے تھے۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کی شان، صراط مستقیم کتاب ہے جن کو دیوبند اہل حدیث اپنی بڑی مسلک کی مضبوط قسم کی اور اپنی عقائد کی کتاب سمجھتے ہیں، اس کا صفحہ میں 166 ہے، فارسی کتاب ہے اور چھاپا ہے لاہور کا، شیشمر لاہور چھاپا وہاں کا ہے، مکتبہ سلفیہ کی چھپی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے حضرت تھے نا احمد صاحب جنہوں نے لوگوں کو ڈیریل کیا، وہ ایک دن کہتے ہیں یار میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل میں خیال آیا کہ نقش بندی بن جاؤں، چشتی بن جاؤں۔ کہتے ایک دن کیا ہوا، غوث پاک رضی اللہ عنہ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روحیں میرے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگے غوث اعظم میں نے اس کو قادری بنانا ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرمایا میں نے اس کو نقشبندی بنانا ہے۔ کہتے 1 مہینہ تک دونوں پیروں بزرگوں میں تنازع رہا، وہ کہے میں نقشبندی بناؤں گا، وہ کہے قادری بناؤں گا۔ تو مہینے کے بعد صلح ہوئی، کہا تم قادری بنا دو میں نقشبندی بنا دیتا جی۔ 1000 سال کے بعد 9 سال کے بعد آ کے بابے قادری بنا گئے، نقشبندی بنا گئے۔ کہتے پھر حضرت صاحب کو خیال آیا کہ چشتی بنے، فرمایا پھر چشتی بنے تو برسرے گورے قطب الدین مراقب نشست، بیٹھ گئے آ کے خواجہ قطب مختار کاکی چشتی وسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس مراقبہ کیا۔ اتنے میں ان کی روح حاضر ہو گئی، کہا احمد غوث اعظم نے قادری بنا دیا ہے اور بہاؤالدین نقشبند نے نقشبندی بنا دیا، چاہو میں تو چشتی بنا دیتا ہوں۔ آپ چشتی بن رہے ہیں، آپ قادری بن رہے ہیں اور آپ نقشبندی بن رہے ہیں، اور اگر جمیل و شکیل اور اشرف صاحب کی بلا کہ غوث پاک نے قائم شرک پہ کر، کتابیں پڑھے بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اولیاء اللہ حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتے ہیں، طاقت ہے ان کے اندر کی قوت ہے اللہ پاک نے، کیوں وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ اور یہ الفاظ حدیث شریف کے کبھی نہ بھولنا بیٹا، بھائیو دوستو بزرگوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کن تو سم الذی یسمع بہ، میں اس کے کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ توکل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 2 بزرگ تھے، ایک کا نام تھا عبد الرحمن اور دوسرا ایک اور بندہ تھا، وہ آپس میں توکل کے بارے میں، ابو موسیٰ دبیلی، ایک ابو موسیٰ دبیلی اور ایک عبد الرحمن، دونوں توکل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسے میں اور آپ یہاں توکل کی ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں، لاہور میں داتا صاحب ہیں،
گفتگو ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا حضور یہ بتائیں توکل کیا ہوتا ہے؟ ابو سردبیلی رحمۃ اللہ فرمائے توکل یہ ہوتا ہے اژدہے نے منہ کھولا ہوا ہو اور تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں رکھ دے، تیرا یقین ہو کہ اس کے حکم کا ڈسے گا نہیں، یہ توکل ہے، یہ توکل ہے۔ کہنا یہ بہت مشکل ہے کام، کون پہلے اژدہے کے منہ میں ہاتھ رکھے پھر کہے میرا یا اللہ تیرے پر توکل ہے؟ تو چلو داتا صاحب چلتے ہیں، وہ پتوں کسی داتا صاحب چل پڑے، وہ ابو موسیٰ دبیلی شہر دبیل سے شہر بستان چل پڑے، وہاں رہتے تھے حضرت خواجہ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے جب میں وہاں گیا، ابھی میں ایسے کرنے لگا، اندر سے آواز آئی ابو موسیٰ دبیلی۔ عبد الرحمن نے صحیح جواب دیا چلو واپس چلے جاؤ۔ نہیں پتہ لگا آپ کو، نہیں پتہ لگا ہوتا تو آپ کو حال ہی نہ ہوتا۔ پھر سنو، 40 50 60 میل دور سے بیٹھے مسئلہ ہو رہا ہے، توکل کیا ہوتا ہے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں توکل یہ ہوتا ہے کہ سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دو، تیرا اللہ پر بھروسہ ہو، اس کے حکم کے ڈر سے، یہ توکل ہے۔ اب 40 میل کا سفر کر کے 60 میل سفر کر کے وہ بستام شہر پہنچتے ہیں، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام ہے خواجہ باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، اور وہ 60 میل کا سفر کر کے آ کے دستک دیتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو آپ اندر سے ہی فرماتے ہیں ابو موسیٰ دبیلی، عبد الرحمن نے صحیح جواب دیا واپس چلے جاؤ۔ سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ کہنا سرکار آپ بھی تو کچھ بتاؤ نا۔ فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں، عرش کے گرد اژدہا ہو تیری طرف بڑھ رہا ہو، اس کا تجھے ڈرنا، اللہ پر بھروسہ ہی توکل ہے۔ کہنے لگے مسئلہ سمجھ آیا، پہلے اژدہے سے ڈرنا بچنا ہوگا، اس کا بے خوف ہونا ہوگا۔ کہتا سرکار دیدار بھی تو کراؤ نا۔ حضور دیدار کرائیں، کیا کرائیں؟ دیدار تو کرائیں۔ تو خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تو دیدار کی نیت نہیں لے کر آیا، تو مسئلہ پوچھ رہا ہے، چلو واپس چلے جاؤ۔ اللہ والے نیتیں بھی جانتے ہیں کہ دیدار کا نیت ہے، یہ سوال کی نیت ہے۔ پھر واپس چلے گئے تو غوث اعظم فرماتے ہیں 1 مہینہ کے بعد پھر آئے، ابھی دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تو اندر سے کہتے ہیں آ جاؤ بیٹا، یہ تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، دیدار کی نیت سے آ جاؤ اندر، آج دیدار کی نیت سے۔ یہ ہمارے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک آپشن ہے اسکائپ، جو نا اسکائپ واٹ ویڈیو کالز ود میسیج اینڈ فوٹو آف دا پرسن، ٹھیک ہے، وہ ویڈیو آڈیو ساتھ فوٹو آتی ہے، ایسے کرو گے نا اسکائپ پر فوٹو آ جائے گی، اس میں فوٹو آ جاتی ہے، سارے مانتے، کوئی شرک نہیں ہے۔ انگلینڈ کے بندہ ادھر ہے، اس کے اندر فوٹوز کی آئے گی، وہ باتیں کرتا، ہلاتا، مسکراتا ہے جی، ایسے سے کرتا نظر آئے گا، ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، میرا پتر نظر آ رہا ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ اور روحانیت کیا کہتی ہے؟ روحانیت کہتی ہے تم کہیں بیٹھے ہو، پاس نہ بھی آؤ تو اللہ کا ولی تمہیں وہاں دیکھ کر آئے، اس کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے، وہ ہزاروں میل دور بندے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر شرک ہے، یہاں 7000 دور سے دیکھ لیں میل تو شرک نہیں ہے۔ یہ واحد ایک حال ہے، اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، اور جو اسلام انہوں نے بیان کیا اس میں لوگوں نے فرقے بنا دیے، حالانکہ اس میں فرقہ نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی فرقوں میں اسلام نہیں ہے، یاد رکھنا، میں بتا دوں آپ کو، فرقوں میں اسلام نہیں ہے، اور اسلام میں فرقہ نہیں ہے، اور جو اسلام کو مانتے ہیں وہ فرقے نہیں ہیں۔ اسلام کو صرف ایک قوم مانتی ہے، اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت، کیونکہ اسلام میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام میں تعظیم صحابہ کرام ہے، اسلام میں تعظیم اہل بیت طہار ہے، اسلام میں تعظیم قرآن ہے، اسلام میں تعظیم اولیاء ہے، اسلام میں تعظیم والدین ہے، اسلام میں آخرت کا یقین ہے، اسلام میں حساب و کتاب کا یقین ہے، اسلام میں اللہ والوں کی نگاہوں کا یقین ہے، اور یہ سارے یقین صرف اہل سنت جماعت کے اندر ہے۔ اس لیے ان میں فرقہ نہیں ہے، پارٹیاں ہیں، فرقہ نہیں ہے۔ فرقے اور پارٹی میں فرق ہے، پارٹی اس لیے بنانی پڑتی ہے، چندہ آتا ہے، کام چل جاتا ہے، سارے اسلام کو مانیں گے تو باقی تو رہ جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں مجھے اپنی امت سے کوئی خوف نہیں ہے شرک کا، لیکن اس کا خوف ہے،
یہ چکر چل گیا۔ اب جس نے ایک دفتر بنا لیا ہے، دفتر کرایہ بھی تو دینا ہے، ٹیلی فون پہ لگا لی اس کا بل بھی تو دینا ہے، اور پھر چوڑے ہو کے بیٹھنے اے سی بھی تو لگا اس کا بھی تو بل دینا ہے، اس کے لیے بندے گانٹھنے پڑیں گے۔ اسلام کو نقصان پہنچے تو پہنچے، میری بیٹھک چمکنی چاہیے، اس نے نقصان پہنچا دیا۔ اسلام میں فرقہ نہیں ہے، اولیاء اللہ کوئی فرقہ باز نہیں ہوئے، تمام اولیاء ایسے ہیں کیونکہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، فرمایا جو اللہ سے محبت کرے گا، نبی اللہ سے محبت کرے گا، اولیاء سے محبت کرے گا، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ اولیاء میں حسد نہیں ہوتا، میں بتا دوں آپ کو، اولیاء میں حسد نہیں ہوتا، اولیاء میں کینہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارے ایک جماعت ہوتے ہیں۔ اور ایک میں اگر ناراض ہوں تو حدیثی سے رہو، حدیثی میں آتا ہے آقا کریم فرماتے ہیں حسد نہ کرنا میری سنت ہے، حسد نہ کرنا، اور جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ حسد چھوڑا نہیں، حدیث توڑ دی ہے، حسد چھوڑا نہیں، حدیث توڑ دی ہے، حدیث توڑ دی ہے، آدھے حصہ علیحدہ کر کے ادھر کر دیا ہے، اور کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جسے میری سنت سے محبت کی، جسے میرے ساتھ محبت کی، جسے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ ہے حسد نہ کرنا میری سنت ہے، حسد نہ کرنا میری سنت ہے، جسے میری سنت سے محبت کی اسے میرے ساتھ محبت کی، جسے میرے ساتھ محبت کی جنت میں۔ حسد تو میں نے چھوڑنا نہیں، صرف میں حدیث کاٹ دی میں نے، تو ولی کیسے بنے گے؟ ولی حاسد تو نہیں ہوتا، حاسد تو شیطان ہوتا ہے، حاسد تو یہ اس کی، یہ شیطان کی بد خصلت ہے حسد کرنا، مومن کی شان نہیں۔ مومن تو نیاز مند ہوتا ہے، مومن تو اپنے سے بڑے کو دیکھا اوپر چلتا ہے کہ یہ بڑا ہے میرا، اس کے پیچھے لگو، یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ سے بڑا کوئی علم والا ہے کوئی؟ بولو اللہ وہی بھیجی، فرمایا ایک اور بھی ہے پیارے موسیٰ، ایک اور بھی ہے جو مرج البحرین میں رہتا ہے، پانی پر سوتا ہے، پانی پر چلتا ہے، وہاں ایک اور ہے بندہ علمنا من لدن علما، جس کو میں نے اپنی جناب سے علم کے نور سے نوازا ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، رب نے فرمایا کہ وہ علم والا ہے جس کو آپ سے زیادہ علم ہے، کہا یا اللہ مجھے اس کا دیدار کرا۔ ہم تو اپنے سے بڑے علم والا کا نام ہی نہیں لیتے کہ ہماری بڑی نہ ڈاؤن ہو جائے، ہمارا تو پٹھا بیٹھا یہاں آ کے، ہمارے علم کا تو ستیہ ناس یہاں ہو گیا۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں زندہ علماء کا نام ہی نہیں لیتے، کیوں؟ لوگ ادھر نہ چلے جائیں۔ کیا اسلام ہے اور کیا اسلام سے محبت ہے، کیا رسول پاک سے پیار ہے، کیا رسول پاک سے محبت ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ زندوں کا نام لیتے تھے، فرماتے سیدنا بلال، اے بلال تمہارا آقا ہے، وہ خود آقا ہے۔ سیدہ کہلال الجنہ، جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، دیکھیں بلال کو اپنا آقا اور مولا مانتے ہیں، اور قرآن پاک سے بے خبر ہے دنیا۔ سورہ یوسف پڑھ کے دیکھو، وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے پر۔ اب جو اپنے شاگرد کو کہے کہ جو مجھ سے بڑھ زیادہ ہے اس کے پاس نہیں جانا، وہ کون سے علم سکھا رہا ہے؟ وہ کون سے علم سکھا رہا ہے؟ اور شاید آپ نے تقاریر میں سنا ہو، کیونکہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے خطیب وہ خطیب ہے، آج اتنا زبردست نقطہ انہوں نے بیان کیے، وہ کمال کر دی، اسلام کی بات کی ہے نا، اتنی زبردست بات کی ہے، یہی روح ہے اسلام۔ فرماتے ہیں کہ یہ مولوی لڑتے رہے آپس ہی سے، یہ کیا ہے نا، تم لڑنے دو ان کو، تم سود نہ کھاؤ، تم حرام نہ کھاؤ، تو نمازیں پڑھو، نہیں وہ کیوں نہیں کرتے تم؟ وہ کہتے اس لیے نہیں کرتے کہ
کہ ایسی بہانہ مانا کہ مولوی لڑ دے مسجد جانا چھوڑ دو. بڑی زبردست بات ہے خدا کی، بہت زبردست بات ہے. اگر آپ نے میں نے سمجھ لی تو ہم خود صحیح ہو جائیں گے. بہانہ اپنا ہے نا نیکی کرنے کا، الزام علماء پر لگا دیتے. علماء کیا کرتے؟ اچھی بات ہی سکھاتے ہیں. لیکن یاد رکھو وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے علم والا ہوتا ہے. دادا صاحب ولی اللہ ہے، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ بھی ولی اللہ ہے، وہ ان کے در پر آ رہے ہیں. خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور سے چلتے ہیں اجمیر جاتے ہیں، راستے میں 90 لاکھ بندوں کو مسلمان بنا دیتے. اور ان کا ایک بودی خانہ بنا ہوا تھا. بودی خانہ، جی بودی خانہ سب جی بودی خانہ نئی بات ہے. سٹور تھا ایک ان کا، آٹے کا سٹور، چاول کا سٹور، چینی کا سٹور، کپڑے کا سٹور. ان کا تھا بودیوں کا سٹور. بودیوں کا سٹور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابھی نہیں آئی. آئی نہیں آئی. وہ کیا کرتے تھے، جو ہندو مسلمان ہوتے اس کی بودی کاٹ کے رکھ لیتے تھے. 90 لاکھ بودیاں رکھی ہوئی تھی انہوں نے، سٹور کی ہوئی تھی بودیاں، تاکہ آنے والی دنیں دیکھے اس ناچیز نے 90 لاکھ ہندو کو مسلمان کیا. آج بھی ہندو کے در کے گدا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، محبت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے بڑھ کے ان والے پر بڑھ گئے ہیں. اور یہ بات آپ نے سنی ہوگی مفتی صاحب قبلہ سے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ چلا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ مصر چلے گئے. المسلم حاکم کے اندر یہ حدیث ہے، بڑی تفصیل سے لکھی ہے. جب مصر کے مومن مخلد گورنر کے پاس گئے، کہنے یار یہ عقبہ بن عامر آئے ہیں، مجھے ان کا راستہ دکھا دو کدھر ہے. وہ خیر ہے، کہا تھا ان سے ملنا ہے، مجھے کام ہے. بیٹھو کو چائے پانی تو پی لو. مدینہ منورہ سے مصر گئے ہیں، سینکڑوں میل کا سفر ہے. راستے میں ریگستان، جنگل، دریا، نہریں، سرائیں، پہاڑ، گدھا، گھوڑا، خچرون سواری ہے، اور دھوپ چلاتی ریگستان ہے، اس سے گزر رہے ہیں. اور گورنر کہتا ہے کو پانی وانی پی لو. کہا میں پانی پینے نہیں آیا، میں کسی اور کام آیا. پانی نہیں پیا، پانی نہیں پیا حضرت صاحب. فرمایا مجھے عقبہ بن عامر کا راستہ بتا دو. وہ گئے، جو وہ ان کے گھر میں تھا، وہ چلے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت ایوب انصاری اتنے خوش نصیب جن کے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ٹھہری تھی. بڑے کمال یار، آج دیدار کرا دیا تم نے، خیر ہے نا. کہ یار ایک حدیث ہی تم بیان کرتے ہو، میں سننے آیا. ایک حدیث ہی تم بیان کرتے ہو، میں سننے آیا ہوں. یہ کیا؟ وہ جو حدیث سناتے ہو نا کہ جو کسی کی بے عزتی کسی جگہ ہوتی ہو تو انسان اس پر پردہ رکھ لے، اس کی بے عزتی نہ ہونے دے، اور اللہ کریم اس کی پردہ پوشی جو کرے گا. من سترہ مسلم فی الدنیا سترہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مومن کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ کریم اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. عقبہ بن عامر یہ حدیث سناؤ مجھے. کہا تم بھی تو راوی ہو. کہا ابو ایوب انصاری تو بھی اس کا راوی ہے. کہا یار راوی تو تھا میں یا ہوں، لیکن دل کر رہا ہے تجھ سے سن کر. کیا بات! یہ ہے علم، یہ ہے ولایت، یہ ہے خدا رسیدہ، یہ اللہ کا پسندیدہ. ایک حدیث سننے کے لیے وہاں سے چلتے ہیں اور مصر آتے ہیں. حدیث سنا دی. کہا کھانا کھا لو. حدیث سن، اس لیے علم پہنچا ہم تک. ہم تو اپنے سے دو باتیں زیادہ جانوں کو مانتے نہیں، اپنا علیحدہ دفتر بنا لیتے. ہمارا تو پٹھا بیٹھ گیا. اور وہ کیسے تھے؟ اتنے میل چل کے حدیث سننے کے لیے آتے تھے. یہ لوگ تھے جو اللہ کے ولی تھے. اور ولی کی شان یہ ہے، ملتان شریف میں ابو الفتح رکن الدین رحمۃ اللہ تشریف لائے. پہلے بڑے اولیاء تھے وہاں، اس کے اندر پیری پور ملتان. تو جو پیر تھے نا وہاں کے، انہوں نے ابو الفتح رکن الدین رحمۃ اللہ کو پیالہ بھیجا دودھ کا بھرا ہوا. تو خادم لے کر پیالہ آیا. اللہ کا ولی سمجھ گیا کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پیالہ بھرپور ہے، کسی اور پنڈ چلے جاؤ. یہاں پہلے پیر بڑے ہیں، آپ کی مہربانی کسی اور پنڈ چلے جاؤ.
کیسی محبت ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، کینہ ہے. دودھ کا پیالہ پیش کیا، ولی اللہ نے پہچان لیا پیالہ کیوں ہے. آپ نے اس دودھ بھرے پیالے پر گلاب کا پھول رکھ دیا، میں واپس لے جاؤ. فرمایا میرے دوستوں یاد رکھو، میں ایسے رہوں گی جیسے گلاب کا پھول رہتا ہے. تمہیں خوشبو آئے گی، بدبو نہیں آئے گی، لوگ سارے ان کے متی ہو گئے. اس سے ابوالفتح رکنی جو ولی اللہ تھے، تغلق بادشاہ کے دور کی بات ہے. ظہیر الدین لنگ، یہ سرکاری مولوی صاحب، سرکاری مولوی بس خطرناک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اللہ نہیں ہوتا، نبی اللہ ہوتے ہیں. ان کے سامنے حاکم ہوتا ہے، وہ کہے سجدہ تو سجدہ، وہ کہے جاؤ تو چلے گئے، وہ کہے آؤ تو چلے گئے، وہ ایسے ہو جائے ایسے ہو گئے، وہ ایسے کرتے ہیں. تبھی وہ درباری مولوی بنتے ہیں. جو سچائی بولے وہ تو وہ ان کو تو بٹھاتے نہیں اپنے پاس، ان کو نہیں بٹھاتے، کہتے یہ سچ بولتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کوئی پاورفل ایسا ولی ہوتا ہے، وہ خود بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، خود صحیح کر رہے ہیں. یہ دونوں باتیں میں سنا دیتا ہوں. بادشاہ، ولی، حیران. بابا شیخ صابر سہروردی، یہ کی بات ان کی سنانی ہے، یہ ابوالفتح رکنی کی سنانی ہے. آپ نے وہ دونوں ایک بات ایک میں ایک آتی ہے اس میں عوارف المعارف شریف میں، ایک آتی ہے اخبار الخیار شریف میں. اولیاء اخبار الخیار میں آتی. ابوالفتح رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ تغلق بادشاہ بہت نیک آدمی تھا، تہجد گزار آدمی تھا. تو ظہیر الدین مولوی صاحب اس کے دربار کے مسئلے مسائل فقہ کی باتیں بتانے والے مولانا صاحب تھے. کہتے ہیں مولانا ایک بات تو بتاؤ. یہ کیا؟ کہتے ہیں مولانا بابے ابوالفتح رکن الدین کی دنیا بڑھی جاتی کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بات یہ ہے، سر مجھے آتی ہے، ناف مجھے آتی ہے، تن تین تن مجھے آتا ہے، سارا کچھ تو مجھے آتا ہے. یہ جو بابا ہے اس کے پاس کوئی جادو ہے، تسخیر کا عمل کیا ہوا ہے کہ لوگ ان کے پاس آتے ہیں. غور سے سننا بات، تسخیر کا علم کس کے پاس ہے؟ بابے کے پاس، اسے لوگ اس کے پاس آتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا تم صرفی ناوی مولوی صاحب ہو، تو کو اپنے علم کی کاٹ مارو کہ لوگ ہٹ جائیں پیچھے. کہتے اچھا ٹھیک ہے. کہتے کیا ٹھیک ہے؟ کہتے کل میں مسئلہ پوچھوں گا ان سے. مولوی صاحب کہنے لگے کہ اے بابا ایک مسئلہ تو بتاؤ. یہ کیا؟ وضو جو کرتے ہیں، وضو میں کلی کرتے ہیں، وضو میں ناک میں پانی ڈالتے ہیں، وضو میں چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں. تو وضو میں ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں حکمت کیا؟ یہ مسئلہ پوچھو گا. ہے تو سنت نا، پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھو لو، پھر 3 دفعہ کلی، پھر ناک میں پانی ڈالو. کہتے میں کل مسئلہ پوچھوں گا اور مسئلہ اس کو آنا کوئی نہیں ہے، میں انشاءاللہ فاتح ہو جاؤں گا اور دنیا ان کے سامنے بیٹھی ہوگی، سب سمجھ جائیں گے بابے کو تو آتے کچھ نہیں. وہ تھے ولیوں کے امام. رات بیتی، مولوی صاحب آرام کر رہے، خواجہ ابوالفتح رکن الدین خواب میں آ گئے. اور خواب میں آ کے کہا مولانا ہم تو خادم ہیں، کوئی کھانا وانا کھاؤ نا. کھانا کھلایا اور پھر پہلے نمکین کھانا کھلایا، پھر میٹھا کھانا کھلایا، پھر اینڈ میں پھر نمکین کھانا کھلایا. تو یہ سنت ایسے ہی ہے. اچھا جب صبح اٹھے تو منہ سے اس میٹھے کھانے کی خوشبو آ رہی. کہتے یار کوئی شیطانی چکر ہے. وہ مولوی صاحب کہنے لگے ظہیر الدین کوئی شیطانی چکر ہے. اچھا میں مسئلہ سویرے جا کے پوچھوں گا. دن چڑھا تو مولوی صاحب کشاں 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 چل رہے ہیں اور ابوالفتح رکن الدین اپنے ڈیرے پر گدی میں بیٹھے ہوئے، آستانے بیٹھے ہوئے. دیکھا مولانا، السلام علیکم یا حضرت. اور مولانا کیا حال ہے؟ میں تو کل سے انتظار کر رہا ہوں. میں مولانا آپ کا کل سے انتظار کر رہا ہوں. اور سنو مولانا، جو ظہیر الدین سے بات ہوئی تھی نا، اور ابوالفتح رکن الدین اپنے ڈیرے پہ وہ فلم پوری دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ اور اس کا مولوی کیا باتیں کر رہے ہیں. ہاں مولانا، مولانا آپ فرما رہے تھے تغلق کو کہ وضو میں کلی پہلے لوگ کرتے ہیں اور ناک میں پانی کے بعد میں ڈالتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ مولانا سنو، اللہ نے آنکھیں دی ہے، اللہ نے منہ دیا ہے، ناک دیا ہے، آنکھیں دی ہیں. مولانا سنو، پانی کی 3 چیزیں دیکھنا پڑتی وضو سے پہلے: رنگ، ذائقہ اور خوشبو. اب بتا رہے ہیں
جب یہ بات کہ مولوی صاحب ایسے کانپ رہے کہتے ہیں ابھی کام پہ آ گئی پاپی نے وہی بات سننا نہیں پوچھنا تھا. میں بولا نا سنو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس لیے تاکہ پہچان لے پانی ہے لسی نہیں ہے. دودھ سے وضو نہیں ہوتا, دودھ کی لسی سے وضو, شوربے سے, مٹیالے پانی سے ہو جائے گا, نہر کے پانی سے ہو جائے گا. یہ ایسے ہی نہیں, لسی سے دودھ سے وضو نہیں ہوتا. میں مولانا آنکھیں دی ہیں پانی کا رنگ دیکھنے کے لیے, اور کلی کی حکمت یہ ہے تاکہ پتہ لگ جائے ذائقہ کیسا ہے. پانی ہے نا, شوربہ تو نہیں ہے نا. اور ناک میں پانی ڈالنے کی حکمت یہ ہے خوشبو کا پتہ چل جائے, گندا تو نہیں ہے, بدبودار مردار کا پانی تو نہیں ہے, پیشاب تو نہیں ہے. تو مولانا یہ تو حکمت ہے کلی کی, اور ناک میں پانی ڈالیں گے. اور مولانا سنو, اگر کوئی اللہ کا ولی خواب میں شیطان ہوتا ولی اللہ ہی ہوتا ہے. اور مولانا سنو, ابھی آپ کال میں ہے, جب حال ہو جائے گا پھر مسئلے سارے خود ہی حل ہو جائیں گے. یہ ہے اولیاء اللہ. اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ سنو, یہ ولیوں کے سردار ہیں. اور جو شخص عوارف المعارف شریف نہ پڑھے حضرت صاحب وہ نہ صحیح مرید ہو سکتا نہ صحیح پیر ہو سکتا. جو پیر جو مرید کشف المحجوب شریف, اخبار الاخیار شریف اور عوارف المعارف شریف نہ پڑھے وہ نہ کامل پیر ہے نہ کامل مرید ہے. وہ بھی غلطی کھائے, یہ بھی غلطی کھائے. تو عوارف المعارف شریف میں لکھا, ان کی یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے. یہ شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہے یہ سفیر تھے حکومت کے, بادشاہ کے پاس جاتے تھے کنٹرول کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, دلوں کو سدرست کرنے کے لیے, انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے. حق گو آدمی تھے. تو دو مولوی آ گئے آپ کی دیدار کرنے کے لیے. مریدوں سے کہتے یار صاحب کتنے گئے ہیں؟ کہتے بادشاہ کو گئے ہیں. کہتے بھی کوئی پیر ہے بادشاہ کو جانا ہے, یہ کوئی پیر نہیں ہے. بادشاہ کو پیر کا کہہ کہ بادشاہ کے پاس جانا. خیر وہ نہیں گئے, اور واپس راستے میں شور پڑا, چور 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 چور. وہ کہاں بھاگ گئے؟ اب وہ نئے بندے تھے, لوگوں کو پکڑ لیے, ان دونوں مولیوں کو پکڑ لیے, بادشاہ کے پاس لے گئے. کہتے بادشاہ سلام آج اس یہ بندہ جو ہے نا اسے دو مولیوں چوری کی ہمارے پاس, کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دو. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ٹھہر, ہاتھ نہ کاٹنا. ہمیں یہ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے کو پتہ چلا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے یہ پیر ہے کو پیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے, ان مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے میں ان کے ہاتھ کٹے سے بچانے کے لیے بیٹھا ہوں. کیا خدائی قسم, میں ان کے ہاتھ کٹ جانے تھے, اگر میں نہ ہوتا تو بادشاہ نے ہاتھ کاٹ دینے تھے. مولانا صاحب میں تمہارے ہاتھوں کٹنے سے بچانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, اور اس کا دل درست کرنے کے لیے بیٹھا ہوا. شیخ مجدد پاک جیسا ہونا چاہیے, شہاب الدین سہروردی جیسا ہونا, غوث اعظم جیسا ہونا چاہیے. غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو مستند باللہ کر کہتے ہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نزل الخاطر الفاتح میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ ہے, اس نے 10 تحلیہ شریف کی پیش کی. ہمیں اس کے اندر کیا ہے؟ حضور نذرانہ ہے. کیا ہے؟ نذرانہ ہے. اچھا ہمیں یہ نذرانہ تو نہیں لگتا مجھے, یہ تو میری قوم کا خون ہے جو تم نے نچوڑا ہوا ہے. کہا نہیں حضور میں گھر سے لے کر آیا ہوں, اپنے خزانے سے لے کر آیا ہوں. وہاں نہیں, یہ میری قوم کا خون ہے جو تم نے نچوڑا ہوا ہے. اچھا نہیں سرکار ایسا تو نہیں ہے. آپ نے ایک تھیلی پکڑی اور ایسے نچوڑی تو خون نکلنے لگا. ہمیں سنو مستند باللہ, اگر بغداد شریف میں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی آل پاک کی رہائش نہ ہوتی تو میں تیری تھیلی کو نچوڑتا رہتا, بغداد کی سب گلیاں خون کی ندیاں بہہ جاتی. لے جاؤ واپس, مجھے نہیں چاہیے. کہا سرکار آپ نے کچھ لیا تو مجھے کچھ دے دو. میں تم نے کیا لینا ہے؟ کہتے سیب کھانے کو دل کرتا ہے. اب انہوں نے سیب کی دکان لگا رکھی ہوئی تھی, اور غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو وہ بابا کہتا ہے, بادشاہ کہتا ہے, بادشاہ سلام کہتے ہیں حضرت آپ نے کچھ نہیں لیا تو ہمیں بھی کچھ دے دو.
وہاں تم نے کیا لینا ہے؟ کہا مجھے سیب چاہیے۔ سیب کیا چاہیے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ہوتا ہے، ہاں وہی جو ہوتا ہے وہ سیب۔ اچھا وہ سیب چاہیے، تو اب سیب کی دکان تھوڑی لگی تھی، بڑا استاد تھا بادشاہ، موسم بھی سیب کا نہیں تھا۔ آپ نے ایسے کیا، 2 سیب آئے، اپنے نانا جی کا فیض لیا۔ سرکار کائنات صحیح بخاری شریف کتاب الکسوف، کتاب الصلاۃ باب الکسوف نکالیں، سورہ گرہن کا باب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کسوف پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے نماز میں ہاتھ اوپر فرمایا، پھر پیچھے فرمایا۔ صحابہ نے آپ کی انداز محبت دیکھے، آپ کی ادا کو دیکھا، نماز میں دیکھا، اور ہاتھ جاتے دیکھا، ہاتھ آتے دیکھا۔ نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ کدھر لے گئے تھے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تو نماز پڑھتے تھے کہ میرے ہاتھوں کو دیکھتے تھے؟ وہ ان کا دیکھنا بھی عبادت تھا، نماز میں آپ کو دیکھنا بھی نماز تھی۔ فرمایا میں جنت میں ہاتھ لے گیا تھا، کھڑے زمین میں 7 آسمان میں کوئی جنت میں ہاتھ لے گیا تھا، وہاں میں نے انگوروں کا گچھا دیکھا تو میں اس کو توڑنے لگا، تو حضور توڑ لیتے، میں توڑ لیتا، تم قیامت تک کھاتے تھے، کبھی ختم ہی نہ ہوتا۔ ان کے نواسے، پیروں کے پیر، امی ولی ولیہ، نانی ولیہ، دادی ولیہ، دادا ولی، پردادا ولی، سب ولیوں کے ولی، 13ویں 14ویں پشت میں جناب علی ولی۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سیب، نانا جی کے باغ میں سیب لے آئے، دائیں ہاتھ کا اس کو دے دیا، بائیں ہاتھ کا اپنے پاس رکھا، کہ وہ چیز دائیں ہاتھ سے لینی دینی سنت ہے، اس لیے میرا اس سے الجھاؤ تھا بچے کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے ادھر لو، میں کہا نہیں دائیں ہاتھ سے دو، 2 منٹ لگ گئے تھے، اس کو سمجھ آ گئی دائیں ہاتھ سنت ہے، کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے، پانی پیو دائیں ہاتھ سے، چیز دو دائیں ہاتھ سے، چیز لو دائیں ہاتھ سے، وضو کرو شروع دائیں ہاتھ سے، کپڑے پہنو دائیں ہاتھ سے، جوتا پہنو دائیں طرف، جراب پہنو دائیں طرف، ویسکور پہنو دائیں طرف، ہر کام میں جہاں دائیں طرف کا ہاتھ ہے، اتنی عادت پکا لیں دایاں دایاں دایاں، اور جب قیامت کا دن آئے اللہ فرمایا نام مال لو دایاں ہاتھ آگے، ایسی عادت بنی۔ آپ نے دایاں ہاتھ کا سے اس کو دے دیا اور بائیں ہاتھ کا اپنے پاس رکھ لیا، آپ نے چیرا تو خوشبو پورا ماحول مہک گیا، واہ واہ کیا بات ہے حضور، کمال ہے سے خوشبو۔ جب اسے اپنا چیرا تو اندر سے کیڑا نکلا، سنڈی نکلے، کیڑا سنڈی۔ اب دیکھو ٹاک دیکھو ان کی، بات دیکھو شیخ کامل کی، پیروں کے پیر کی جرت رندانہ دیکھو، کمال دیکھو، انداز گفتگو دیکھو، کیا کرتے ہیں بات۔ مولانا قاری فرماتے ہیں، اسے کہا حضرت صاحب آپ نے خوشبو والا رکھ لیا، مجھے کیڑے والا رکھ دے دیا۔ ہمارے نہیں، ایک درخت تھا، ایک شاخ تھی، ساتھ تھے دونوں، توڑے تو صحیح تھے، لایا تو صحیح تھے، تجھے دیا تو صحیح تھا، اور جب ظالم کے ہاتھ میں گیا تو سوڈی پڑ گئی۔ اس کے منہ پر کہا کہ ظالم کے ہاتھ میں گیا تو کیڑا پڑ گیا۔ جب قومیں ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں آتے قومیں کیڑے پڑ جاتے ہیں، جب حکمران ڈاکو چور ہوتے ہیں تو قومی ڈاکو چور ہو جاتی، گر جاتی ہے قومیں۔ جو ولیوں کے پاس رہتا ہے وہ عشق کا روشنی کا مینار بن جاتا ہے، مشر راہ ہو جاتی ہے زندگی اس کی، اور اس کی زندگی انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ یعنی صحبت صالح تورا صالح کن، صحبت تالے تورا تالے کن۔ ولی ہوندے نے جتھے او سدا دربار وسدے نے، وہ تھاواں وسدیاں جتھے خدا دے یار وسدے۔ گل من یوسف دی اے وائز، گل من یوسف دی اے وائز، اے سب نے ٹکڑے جنت دے، اے روزے والیاں جنیاں وی ترتی تے تھاواں ہوندیاں نے، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔